یہ دونوں پڑھے جائیں گے، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ ورڈ صرف ایک ہے اور اس ایک ورڈ میں کتنے سارے قاعدے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سب قاعدوں کو آج پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس قاعدے کو بھی جانیں گے کہ یہ چھوٹا میم قرآن پاک میں کہاں پر لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسا جاتا ہے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کا یہ ورڈ پڑھنا سیکھیں گے جو کہ تلاوت کے دوران بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہوئے مشکل لگتا ہے۔ اس میں مشکل کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے کیا کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ میم کے ساتھ نون ہے اور پھر اس کے آگے یا بھی ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ نون کو کیسے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یا ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، یا نون کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے، یہ کنفیوژن دور کریں گے۔ اس کے آگے دیکھیں لام ہے، لام کے آگے الف ہے اور پھر حمزہ بھی ہے، تو اس لام کو ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اسی ورڈ میں آگے دیکھ لیجئے ذال کے بعد نون ساکن ہے اور پھر لام ہے، تو یہاں پر ذن لی نون پڑھا جائے گا یا لام پڑھا جائے گا، یہ دونوں پڑھے جائیں گے، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ ورڈ صرف ایک ہے اور اس ایک ورڈ میں کتنے سارے قاعدے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سب قاعدوں کو آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی آیت میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس قاعدے کو بھی جانیں گے کہ یہ چھوٹا میم قرآن پاک میں کہاں پر لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ایک ایک قاعدے کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھنا بھی سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ورڈ کس سورت کا ہے، کس پارے کا ہے اور آیت نمبر کیا ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں سرچ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے سپارہ نمبر 10 ہے وَعْلَمُوا کا، اور سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر ہے 49۔ وَمِنْهُمْ، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے واو کے اوپر بھی حرکت ہے، میم کے نیچے بھی حرکت ہے۔ حرکات والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور حرکات والے حروف کو بنا کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ واو کو بھی ہم بنا کھینچے پڑھیں گے اور میم کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اور نون ساکن پر غنہ کب کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا، یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ہم نون ساکن پر کبھی بھی غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے صرف پڑھا جاتا ہے، آواز کو ناک میں نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ پڑھا جائے گا وَمِنْهُمْ۔ یہاں پر دیکھیے میں نے ہا کو جب میم کے ساتھ ملایا تو غنہ کیا۔ یہاں غنہ کیوں کیا اس قاعدے کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں پر 2 میم اکٹھے ہیں، میم ساکن اور میم مشدد۔
जब भी आप देखें कि कोई भी साकिन और मुशद्दद हर्फ इकट्ठे आ गए हैं, हम साकिन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपने मीम साकिन को नहीं पढ़ना, बल्कि हा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अब मुशद्दद किसको कहते हैं? जिस भी हरफ के ऊपर ये वाला W वाला साइन होता है, उसको मुशद्दद हरफ कहा जाता है। अब मीम जो है वो मुशद्दद है, और मीम जब भी मुशद्दद होता है तो इस पर गुन्ना लाजमी किया जाता है, आवाज़ को नाक में रखा जाता है इतनी देर तक, तकरीबन 1 से 2 सेकंड तक। तो ये वर्ड पढ़ा जाएगा वमिन हुम। मैंने यहाँ पर गुन्ना किया, आवाज को नाक में रखा। उसके बाद देखिए मीम को हमने या मुशद्दद के साथ मिलाना है, तो दरमियान में एक नून साकिन भी है। अगर हम इस नून साकिन को छोड़ देंगे तो ये बनेगा मैज, मीम या ज़बर मैज, क्योंकि मुशद्दद लेटर जो है सख्ती से पढ़ा जाता है। जब हम इसको सख्ती से मिलाएंगे तो गुन्ना नहीं होगा। लेकिन ये कायदा भी आप नोट फरमा लीजिए, जब भी आप देखें कि नून साकिन के बाद हरूफे यरमलून के 4 वर्ड, हरूफे यरमलून क्या है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 लेटर से हरूफे यरमलून बनते हैं। तो इसमें से आपने लाम और रा को निकाल देना है। बाकी जो 4 हरूफ जब भी नून साकिन के बाद आते हैं तो हम गुन्ना करते हैं, तो हमने यहाँ पर भी गुन्ना करना है और मीम को मिलाकर भी पढ़ना है। तो इस कायदे को कहते हैं इदगाम माल गुन्ना, यानी कि हमने मिलाकर पढ़ना है और गुन्ने के साथ पढ़ना है। ठीक हो गया? हम इसको पढ़ेंगे मीम नून या ज़बर मै। इसको मैज करके मत पढ़िएगा, मै, या ज़बर या, मैया। उसके बाद ऑफ वाओ पेश कू, यहाँ पर देखिए वाओ साकिन है और उससे पहले क्या है? काफ के ऊपर पेश है, तो ये है वाओ मद्दा। हरूफे मद्दा वो होते हैं जिनको हम खींच कर पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा और या मद्दा। तो जब भी आप देखें वाओ साकिन से पहले पेश है तो वाओ को आपने खींचना है, ऑफ को हम खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ वाओ मद्दा आ गया है। यकू, एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाम पे शुलू पढ़े या लाम के साथ अलिफ को पढ़े या हमज़ा को पढ़े। तो यहाँ पर आप देखिए हमज़ा साकिन है। जब भी साकिन हरफ को हमने पढ़ना होता है तो साकिन हरफ अपने से पिछले वाले हरफ की हरकत के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। अब हमज़ा जो है उसके ऊपर जज़म है, यानी कि हमज़ा साकिन है। अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? इसके पीछे है अलिफ, उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तो हम अलिफ को पढ़ेंगे ही नहीं। कोई भी बिना हरकत वाला हर्फ जो है हम उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं पढ़ते। तो लाम के ऊपर हरकत है, उसको हम हमज़ा के साथ मिलाएंगे, और हमज़ा जब साकिन होता है तो उस पर झटका देकर पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाएगा लाम हमज़ा पेश लु, मै यक़ूलु। आप देख लीजिए एक ही वर्ड में कितने ज़्यादा कायदे शामिल हैं। आपको मैं एक एक कायदा जो है साथ साथ समझा रही हूँ, इसको तवज्जो के साथ समझ लीजिए। उसके बाद आप देखिए दाल को हमने लाम के साथ मिलाना है, नून साकिन को छोड़ देना है। अभी हमने पढ़ा था ना, जब भी साकिन और मुशद्दद हरफ इकट्ठे आए तो हम साकिन को छोड़ देते हैं। यहाँ हम साकिन को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि मुशद्दद लेटर ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो लाम को हमने दाल के साथ मिलाकर पढ़ना है और नून साकिन को हमने छोड़ देना है। दाल लाम ज़बर दल, लाम या ज़ेर ली। यहाँ पर आप देखिए लाम के साथ याए मद्दा है। या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो याए मद्दा कहलाती है, और मद्दा लेटर को हम खींच कर पढ़ते हैं एक अलिफ की मिकदार। तो यहाँ पर हम ज़ल्ली, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो ये वर्ड कैसे पढ़ा जाएगा? वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली। लाम पर आपने लाजमी झटका देकर पढ़ना, यक़ूलु इसको लंबा नहीं करना। फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़ लीजिए। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी। यहाँ पर भी देखिए जब हमने ता को नून मुशद्दद के साथ मिलाना है तो गुन्ना लाजमी किया जाएगा।
تو کیوں کیا جائے گا؟ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نون پر غنہ کریں گے تفتنی، اور یہاں پر وقف ہو رہا ہے۔ وقف کی صورت میں بھی یہ ورڈ جو ہے سیم ایسے ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یا کو ہم نے ساکن کرنا تھا، وہ پہلے ہی ساکن ہے، تو یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا وَلَا تَفْتِنِّي۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بھی دیکھ لیجئے أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، یہاں پر فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے درمیان میں یا اور الف ہے، اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ دونوں ہی خالی ہیں، اور سقطوا میں قاف کو بھی موٹا کریں گے، طا کو بھی موٹا کریں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر بھی سیم وقف ہوگا کیونکہ واو ساکن ہے اور واو مدہ کا وقف ہو رہا ہے، تو ہم اس کو سیم ایسے ہی پڑھیں گے سقطوا۔ اس کے آگے آپ اس ورڈ کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر چھوٹا سا میم کب لکھا جاتا ہے اور یہاں پر کیوں لکھا گیا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ سب سے پہلے نون مشدد، اس پر لازمی غنہ ہوگا، پھر جہنم، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اس پر بھی ہم غنہ کریں گے، اور لَمُحِيطَةٌ، یہاں پر بہت سی لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، تنوین پر غنہ کرتے ہیں تو نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد حروف با آ جائے تب جو یہ میم ایڈ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ تنوین کے بعد بالکافرین ہے جو کہ با سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے تنوین کا جو ساؤنڈ ہے جو کہ نون کی آواز دیتا ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس کی جگہ میم کو ایڈ کریں گے، یعنی کہ یہاں ہم کیا تبدیلی کریں گے؟ تنوین کی آواز کو میم میں بدلیں گے، اور اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا لَمُحِيطَةٌ، یہاں پر بھی دو طا اکٹھی ہیں، طا کو موٹا کریں گے اور نقطوں والی طا کو باریک پڑھیں گے لَمُحِيطَةٌ، اپنے ہونٹوں کو بند کر کے یہاں پر غنہ کیا جائے گا، نون کی آواز نہیں آئے گی، اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا۔ یہ پڑھا جائے گا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اس مکمل آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ امید ہے آپ کو آج کے لیسن میں جتنے بھی قاعدے بتائے گئے ہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔